العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت و احترام کے لائق میرے محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، توفیق الہی سے جامعہ مسجد پیر مدرسہ کے خوبصورت ماحول میں ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق ارض و سما ہماری نماز جمعہ قبول فرمائے اور ہم سب کو جمعہ شریف کی برکات عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں تواں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے کی قدر کر کے رب کے حضور اپنی حاضری بھی پیش کرتا ہے اور اپنے گناہ کو بخشوانے کا اہتمام کرتا ہے، ذوق و شوق سے عبادت و بندگی بھی کرتا ہے، رمضان شریف کے روزے کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی عبادت، ہر ایک کے روزے اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم یہ سیکھیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنا کن لوگوں پہ لازم ہے، زکوٰۃ کہتے کسے ہیں اور کن لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں، فقہائے امت کے اخذ کردہ مسائل کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ میں پارہ نمبر 1 کی سورہ بقرہ میں سے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن مجید کا یہ ایک مقام نہیں بلکہ تقریباً 40 مقامات ایسے ہیں جہاں رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کتنے؟ 40 مقامات۔ 40 قرآن مجید میں ایسی آیات مبارکہ ہیں تقریباً جن میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کے بعد امت مسلمہ پہ فرض قرار دی گئی ہے۔ اس سے پہلے آل ایمان اصحاب رسول پہ زکوٰۃ فرض نہ تھی، روزے فرض ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد 2 ہجری میں ہی زکوٰۃ کی فرضیت بھی اللہ کی طرف سے آ گئی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے پاک کرنا۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ زکوٰۃ دے کر کے اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے۔ اگر اس میں کوئی میل کچیل، کوئی ملاوٹ، کوئی کمی کجی حلال معاملات میں رہ گئی ہو
تو زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ وہ کمی کجی معاف فرما دیتا ہے اور بندے کے مال کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ کا معنی بڑھنے والی چیز، نمو اختیار کرنے والی شے، نشو و نما پانے والی شے۔ معنی دوسرا جو ہے، اس اعتبار سے زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو خوش نصیب انسان اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت میں سے اس کریم رب کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکالتا ہے، وہ زکوٰۃ مال و دولت سے دے گا۔ ہمارا دنیاوی کیلکولیٹر یہ کہتا ہے کہ پیسے کم ہو گئے ہیں، دولت کم ہو گئی ہے، لیکن زکوٰۃ کا معنی اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کے معنی کے لحاظ سے ہمارے سامنے یہ مفہوم آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ زکوٰۃ کی برکت سے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضور رحمت کائنات جان عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے زکوٰۃ کے حوالہ سے بہت سارے فرامین امت کے سامنے رکھے ہیں۔ الترغیب والترہیب حدیث رسول کی کتاب ہے، اس میں رسول کریم سرور کائنات علیہ السلام کا ایک ارشاد مبارک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دینے سے انسان بری موت سے بھی بچ جاتا ہے اور انسان اللہ کے غضب سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ایسا پاکیزہ عمل ہے جو انسان اپنے رب کے دیے ہوئے مال و دولت میں سے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، وہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ رب نے اس کو چن لیا ہے اپنے رضا کے لیے بھی، اور اس کے مال و دولت میں اضافے کے لیے رب نے اس کو منتخب فرما لیا ہے۔ اب زکوٰۃ کس شخص پہ لازم ہے؟ زکوٰۃ کے حوالہ سے فقہا نے لکھا ہے، زکوٰۃ ہر اس شخص پر لازم ہے جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اتنے پیسے، اتنی رقم بچ جائے جتنی رقم 7.5 تولے کی بنتی ہے یا 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ضرورت اصلی سے ہٹ کے اتنی مالیت بچ جاتی ہے، اب یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ اس کے مال و دولت میں سے زکوٰۃ ادا کرنا اس پہ لازم ہے۔ دینی کتنی ہے؟ کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات اور تمہید نہیں ہے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ رسول کی رضا کے لیے جن لوگوں کو دینے کا حکم ہمیں رب ذوالجلال نے دیا ہے ان کو دینے ہیں، اور اس کا آسان سا فارمولہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کل رقم اس پہ 40 کو تقسیم کر لیں، جو جواب آئے، جو فکر ہمارے سامنے آئے، وہ ہم نے زکوٰۃ کے طور پر رب ذوالجلال کی رضا کے لیے نکالنا ہے۔ تو کل رقم کا حساب کر لیتا ہے بندہ، کیلکولیٹر پہ 40 پہ تقسیم کریں گے کل رقم، تو 40 پہ تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آ گیا وہ ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب دوسری بات، زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا یہ شرط ہے، لازم ہر اس شخص پہ ہے جو صاحب نصاب ہو اور عاقل بالغ مسلمان آزاد ہو، اس شخص پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ دینی اپنے خالص رب کے دیے ہوئے رزق حلال میں سے زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کی فرضیت سال بعد تو لازم ہوتی ہے، کوئی شخص پیشگی سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، سال گزرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ ایئر، اگلا سال پھر اس کے مال و دولت پہ گزرے گا پورا، وہ اگر اتنی مالیت کا مالک رہا تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ وقت سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن جب سال گزر جائے تو تاخیر کرنا گناہ کے زمرہ میں شامل ہوتا ہے، فوراً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کن کن لوگوں کو ہو سکتی ہے؟ وہ کون سے اشخاص ہیں، افراد ہیں معاشرے میں جنہیں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ قرآن مجید پارہ نمبر 10 اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم
وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ ان 8 افراد میں سے کسی کو بھی دے دیں تو ادا ہو جائے گی۔ اگر 8 آپ کے معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی ہر ایک کو دینا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک فقیر، کسی ایک محتاج شخص کو اپنی زکوٰۃ کا سارا پیسہ دے دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے خوشحال کر دے اور یہ ایک بندہ تو میری زکوٰۃ کے مال کے ذریعے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے اور غربت کی دلدل سے باہر آ جائے، تو ایسا کرنا بھی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کون سے 8 اشخاص ہیں؟ ان میں سے 2 تو مائنس ہو چکی ہیں فی زمانہ، پیچھے 6 لوگ بچتے ہیں۔ 8 زمانہ محمدی میں ایسے افراد ان کو زکوٰۃ دے سکتے تھے، جو مائنس ہوئے ہیں ان پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ المؤلفۃ قلوبہم، قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے نیا حضور کے زمانے میں اسلام قبول کیا ہوتا تھا، طریقہ کار یہ تھا کہ مسلمان ہونے والے افراد کو ان کے اہل خانہ اور ان کا خاندان، ان کی پوری برادری سوشل بائیکاٹ کر لیتی تھی ایسے بندے سے جو اسلام قبول کرتا تھا۔ اس زمانے میں اسلام کو قبول کرنا بہت بڑا جرم تصور ہوتا تھا۔ حضور رحمت کائنات علیہ السلام کے سینہ اقدس پہ نازل ہونے والی مقدس کلام میں رب ذوالجلال نے ایسے افراد کی تسکین کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی خوشحالی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے جتنے بھی احکام تھے ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز قرار دے دیا، تاکہ یہ لوگ اپنی زندگی کی بود و باش شب و روز گزار سکیں اور زکوٰۃ کے مال سے خوشحال ہو سکیں۔ ویسے تو ان کی فیملی اور ان کی برادری، ان کا خاندان ان کو چھوڑ دیتا ہے، اب ظاہر ہے زندگی گزارنی ہے، کرنا کیا ہے؟ تو اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ اسلام نے لوگوں کو پیغام دیا کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے اموال ان لوگوں کو دیں جو نیا اسلام قبول کر کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تاکہ ان کی تالیف قلب ہو اور ان کی دل جوئی ہو جائے۔ آج کے زمانے میں چونکہ یہ کنسیپٹ نہیں ہے، لہذا تلاوت قرآن باقی ہے اس حرف کی، لیکن حکم شریعت منسوخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان بنتا ہے تو اتنے جدید ذرائع ہیں مال و دولت کے حصول کے کہ ہر شخص خوشحال محنت کر کے بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بندہ پیسہ کسی کو دے گا تو کوئی خوشحال ہوگا، محنت کے بل بوتے پہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو شخص مائنس ہے وہ ہے غلام۔ فی زمانہ بھی اگر کوئی ایسا غلام موجود ہے جس کے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہیں اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے محتاج ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ فی زمانہ غلامی والا جو کنسیپٹ تھا وہ تصور ختم ہو چکا ہے، اب غلامی والی کیفیت پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے، تو غلام والا جو سلسلہ تھا حضور کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں غلاموں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، اب غلام بھی اس سے مائنس ہیں۔ مال کے ساتھ شامل کر کے زکوٰۃ کی فرضیت میں ساتھ شامل ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے، ایک شخص اپنے اہل خانہ میں سے کسی خاتون کو، بہن کو، بیوی کو، ماں کو یا کسی کو بھی 1 کروڑ کی ڈائمنڈ کی رنگ دے دیتا ہے، وہ خاتون خانہ پہنتی ہے۔ ڈائمنڈ پہ ہمارا دین اسلام کوئی زکوٰۃ لازم نہیں دیتا، صرف سونا اور چاندی ہے یا مال تجارت ہے یا نقدی ہے، کرنسی، اس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ ڈائمنڈ کا کوئی ہمارا دین اسلام زکوٰۃ کے ساتھ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں پیش کرتا، لہذا ڈائمنڈ یہ زکوٰۃ سے بری ذمہ ہے۔ لیکن ڈائمنڈ پہنے تب بھی زکوٰۃ کوئی نہیں، نہ پہنے تب بھی زکوٰۃ کوئی نہیں۔ سونا اور چاندی جو زیورات ہیں یہ دو، ان کو خاتون پہنے کر کے افراد تب بھی زکوٰۃ لازم ہے، نہ پہنے تب بھی زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ اسلام نے سونا اور چاندی جو ہے ان کی اصل بتا دی ہے اور مال تجارت اور کرنسی ان پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ یہ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا تھا، اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ لازم کوئی نہیں ہے، چاہے 1 لاکھ کا ہے یا 1 کروڑ روپے کا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہر اس شخص پہ بھی لازم نہیں ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کا مکان ہے پلس اس کے پاس جائیداد ہے، جائیداد اس کی ملکیت ہے، اس کو وہ زراعت کے طور پہ جو زمین ہے اس کو کاشت کرتا ہے، فصل جو ہوتی ہے اس پہ عشر ہوگا، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹھیکے پہ زمین دیتا ہے
اور ٹھیکے سے جو رقم وصول ہوگی اس رقم کو اصل مال کے ساتھ ملا کے زکات کی ادائیگی میں ساتھ شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص ایک پلاٹ اس نیت سے خریدتا ہے کہ آج اگر 5 مرلے کا پلاٹ 10 لاکھ کا ہے، 2 سال بعد وہی پلاٹ 20 لاکھ کا ہو جائے گا تو میں سیل کر دوں گا، تو یہ تجارت کی غرض سے خریدا گیا پلاٹ، اس پہ زکات لازم ہوگی۔ یوں ہی اگر کوئی شخص 5 پلاٹ خریدتا ہے 5 لاکھ مرلے کے، اس کی نیت یہ ہے میرے 5 بچے ہیں، ہر ایک بچے کو ایک ایک پلاٹ دوں گا، وہ خود تعمیر کرتے رہیں گے یا میں خود تعمیر کر کے دوں گا، تو اب وہ چونکہ پلاٹ اس نے اس نیت سے خریدے ہیں کہ میرے 5 بچے ہیں وہ یہاں پہ رہیں گے، الگ الگ ان کا فلیٹ بنے گا، تو اب ان 5 پلاٹوں پہ بھی زکات نہیں ہے۔ اگر وہ 5 اس نیت سے خریدے ہیں کہ آنے والے زمانے میں اس کو فروخت کروں گا یا اس پہ فلیٹ بنا کے ان کو کرائے پہ لگاؤں گا تو پھر زکات لازم ہوگی۔ اسی طرح فی زمانہ یہ بھی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، مجھ سے بھی اسی ہفتے میں پوچھا گیا ہے کہ اگر خواتین کے پاس زیورات ہوں اور زیورات بھی اتنے ہوں سونے چاندی کی صورت میں کہ جن پہ شرعی طور پہ زکات لازم ہوتی ہے، تو وہ زیورات نابالغ بچیوں کی ملکیت میں دے دیے جائیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم زکات سے بچ جائیں گے، آیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ وہ زیورات جو اتنی مقدار میں ہوں جن پہ شرعی طور پہ زکات ہوتی ہے، یعنی کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولہ چاندی، اگر وہ زیورات اس نیت سے نابالغ بچیوں کے نام کر دی جاتی ہے کہ زکات سے بچ جائیں، تو یہ عمل شریعت اسلامیہ میں مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر دیتا ہے زکات سے بچنے کے لیے، اب حکم شریعت یہ ہے کہ وہ شرعی طور پہ نابالغ بچیاں زیورات کی مالک ہو چکی ہیں، جس نے ان کی ملکیت میں دیا ہے، چاہے ماں ہے کوئی بھی ہے رشتہ، وہ جو ملکیت میں دینے والی خاتون خانہ ہے، اب وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی ان بچوں کی ملکیت میں، نہ فروخت کر سکتی ہے آگے اور نہ خود استعمال میں لا سکتی ہے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس بارے میں ہم نے غور و فکر بھی کرنا ہے اور اس کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ عموماً پیسے سے محبت آج کے زمانے میں زیادہ ہو چکی ہے، ہر بندہ مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے بزرگ حضرات کے معاشرے میں ہمیں صوفی قسم کے نظر آتے ہیں، معذرت کے ساتھ ان کو بھی دولت کا شوق اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ زکات سے ہاتھ کتراتے ہیں، دور بھاگنا چاہتے ہیں، تو ایسے ہربے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ رسول کی طرف سے ہمیں حکم شریعت ہے اس کے مطابق کاربند رہیں اور زکات سے بھاگنے کے لیے یہ عمل کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی کثیر احادیث جو ہے وہ اس پہ شاہد ہیں کہ جو زکات دیتے ہیں اللہ ان کے مال میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو زکات سے بھاگتے ہیں ان کے مال و دولت میں برکت نہیں ہوتی، ہمیشہ خسارے کی طرف وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں ان پہ لازم زکات ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو رب ذوالجلال قیامت کے دن جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائے گا۔ تو ہمیں خود احتیاط کرنی ہے۔ جن پہ زکات لازم ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ فیصد غورس کوئی نہیں، اہل علم سے رجوع کریں، مسئلہ پوچھیں، جیسا بھی مسئلہ ہوا اگر آپ کے پاس ہوئی تو آپ کو پورا حساب کر کے کیلکولیٹ کر کے وہ بتا دیں گے۔ وہ محدود سی رقم ہوتی ہے، کوئی کروڑوں میں نہیں ہوتی جو ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں گے مال میں سے پیچھے ہمارے پاس بچے گا کیا، ڈر یہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلے کی اصل سمجھ ہو جائے اور کوئی انسان اس زکات کی ادائیگی سے دور نہ بھاگے۔ حضور رحمت کائنات علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم شریف میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے اوپر لازم دنیا میں زکات ادا نہ کرے گا، جو ہی فوت ہوگا قبر میں اس کو ایک سانپ جو ہے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور اس سانپ کی کیفیت یہ ہوگی اللہ اس سے جب ڈرے گا تو وہ سانپ بول کے کہے گا میں وہ مال و دولت ہوں جو دنیا میں تو بچا بچا کے ذخیرہ کر کے رکھتا تھا، رب کے دیے ہوئے حکم کے مطابق مستحقین تک نہیں پہنچاتا تھا، اب مجھے قبول کر، مجھے کیوں تم پھینکتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ سانپ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک مال و دولت کی زکات نہ دینے والے اس بندے کو ڈستا رہے گا، بار بار ڈستا رہے گا اور اس انسان کو اذیت میں مبتلا کیے رکھے گا۔
اگر ہم چاہتے ہیں ہماری قبر میں آسانی ہو، راحت سکون حاصل ہو اور حشر کے میدان میں سرخروی ہو، تو جن افراد پہ زکوٰۃ لازم ہے وہ اپنے اہل علم علماء سے رجوع کر کے حساب کروا لیں اور اپنے اوپر لازم جو زکوٰۃ ہے مستحقین تک پہنچائیں۔ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح جہاں آپ اپنے شہر صحابہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ رحمانیہ رضویہ کو عطیات، صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کے اموال سے نوازتے ہیں، ان سال بھی اپنی زکوٰۃ کے اموال میں، صدقات و خیرات میں اپنے شہر صحابہ کی اس عظیم الشان جامعہ رحمانیہ رضویہ کو لازمی یاد رکھیں۔ رب ذوالجلال ہر ایک کو اجر عظیم سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔